یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لياليا حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھو، کیونکہ ایک آدمی کی نماز اس کے گھر میں بہتر ہے سوائے فرض نمازوں کے۔ فرض نماز کو مسجد میں جماعت سے پڑھنا ہے، باقی کے جو نفلی نمازیں ہیں وہ رات کے تہجد ہوں یا دن میں کوئی نفل نماز ہو تو اس کا گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے اس حدیث میں۔ اور کئی باتیں ہیں جو اس میں سمجھنے کی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بوریوں کا ایک حجرہ تیار کیا۔ اتخذ حجرة فی المسجد من حصیر، حصیر یعنی جو بورے کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ تیار کیا مسجد کے اندر، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں نماز پڑھی، یہاں تک کہ لوگ آپ کے چاروں طرف جمع ہوئے اور نماز پڑھنے لگے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت بنا لی، نماز پڑھنے لگے۔ پھر ایک رات لوگوں نے آپ کی آواز نہ پائی تو خیال ہوا کہ شاید آپ سو گئے ہیں، چنانچہ بعض لوگوں نے کھکارنا شروع کیا، ایسے آواز لگائی نہیں جاتی ہے، یتنحنح، بعض لوگوں نے کھکارنا شروع کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں برابر دیکھتا رہا ہوں جو تم نے کیا ہے، یعنی تمہاری کھانسنے اور کھکارنے کی جو آوازیں ہیں وہ ہم کو برابر مل رہی ہیں، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اگر تم پر یہ نماز فرض ہو جاتی تو تم اس پر نہ رک سکتے، نہ رہ سکتے، یعنی اس کو ادا نہ کر پاتے، اس لیے اے لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ آدمی کی نماز اپنے گھر میں فرض نماز کے سوا پڑھنا بہتر ہے، یعنی نفلی نمازیں انسان اگر اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو وہ افضل ہیں، فرض نمازوں کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، واجب ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
اس میں رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کا ذکر ہے، تو ورکعو بھی جمع کا صیغہ ہے اور ساجدین بھی، وسجدو بھی جمع کا صیغہ ہے، اس لیے اس میں حکم اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ فرض نمازوں کو باجماعت پڑھا جائے، اور اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے۔ فرض نماز تو فرض ہے ہی ہے، اس کے ساتھ جماعت بھی فرض ہے امام شافعی کے نزدیک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی سے کہتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے، یہ حکم ہے، اسی لیے جماعت کی اہمیت ہے۔ اور اس کی دوسری اہمیت حدیث میں یہ بھی بیان ہوئی ہے نماز کی، فرض نماز کی، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک نماز کا 25 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک حدیث میں 27 نمازوں کا۔ تو اس طریقے سے فرض نماز تو جماعت سے نماز پڑھی جائے گی، لیکن نفلی نمازیں جو ہے، نفل اور سنتیں، یہ گھر میں پڑھنا اس حدیث سے پتہ چلا کہ زیادہ افضل ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، سورہ توبہ کے آخری میں جو کہا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ کوالٹی اس حدیث میں نظر آئی ہے کہ نبی اپنی امت کے لیے بہت حریص تھے، بہت ہی نفع کی چیزیں ان کے لیے تلاش کرتے تھے۔ حریص کا مطلب لالچی نہیں ہوتا ہے، حریص کا مطلب ہوتا ہے کہ نفع بخش چیزوں کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا، تن من دھن، دل و جان سے کوشش کرنا کہ نفع بخش جو چیز ہے وہ حاصل ہو جائے، جس سے نفع ملتا ہو، یہ معنی ہوتا ہے حریص کا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے لیے وہ حریص ہیں، یعنی نفع بخش جو چیزیں تم کو نفع پہنچانے والی ہیں، فائدہ پہنچانے والی ہیں، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تن من دھن سب لگا دیتے ہیں اپنی امت کے فائدے کے لیے۔ اور وہ چیز اس حدیث میں نظر آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب برابر وہاں نماز پڑھتے رہے تو صحابہ جماعت بنا لیتے تھے، اور وہ تہجد کی نماز تھی، تہجد کی نماز تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام برابر جمع ہو رہے ہیں، تو ایک رات کو غائب ہو گئے، نہیں آئے۔ یہاں صحابہ مسجد میں اکٹھا ہوئے تو نبی کی آواز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی نہیں ملی، تو سب انتظار میں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد میں پھر جب نبی نہیں باہر آئے تو پھر وہ کھکارنا شروع کر دیا یعنی ہم لوگ آ گئے ہیں۔ اب کوئی بھی ادب کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز تو دے نہیں رہا تھا، لیکن یہ اپنی موجودگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے کہ ہم لوگ موجود ہیں مسجد میں، آپ آ جائیے باہر۔ اللہ کے نبی نے کہا تم جو کر رہے ہو وہ سب میں دیکھ رہا ہوں، وہ سب باتیں مجھ کو پتہ چل رہی ہیں، تم لوگ کھکارنے کا مطلب یہ ہے، تمہارے نہ کا مطلب یہی ہے کہ میں باہر آؤں، لیکن ایسا نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارا ذوق اور شوق جو ہے اس نماز کے تعلق سے تہجد کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے، اور جب فرض ہو جائے گی تو پھر تم اس پہ قائم نہیں رہ پاؤ گے، پھر یہ چھٹے گی تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ایسے تہجد اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر فرض ہو جاتی ہے نماز، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، یہ جب بھی کوئی نماز چھوٹتی تو گناہ ہوتا ہے، انسان مجرم ٹھہرتا ہے اللہ کے وہاں۔ اور باقی نفل نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، اگر یہ چھوٹ جاتی ہیں تو ان پہ پڑھو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہے، یعنی اس پہ گرفت نہیں ہوگی۔ جبکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کا جب حساب و کتاب ہوگا تو اس میں جو کمی آئے گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کی سنتوں میں دیکھو کیا ہے، فرض کے علاوہ جو اس نے اور نمازیں پڑھی اس میں دیکھو کیا ہے، تو فرض کی کمی کو سنتیں پوری کرتی ہیں، اس لیے سنت بھی پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت صحابہ کے تعلق سے اور اپنی امت کے تعلق سے واضح ظاہر ہو گئی، اور اس سے ایک دلیل یہ بھی ملی کہ مسجد کے کسی کونے میں اپنے لیے جگہ کا انتخاب کر لینا کہ میں یہاں پڑھوں گا، یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی وہ جگہ لے سکتا ہے اپنے کونے میں کہیں پہ برابر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتخذ حجرتن فی المسجد، مسجد میں ایک حجرہ بنا لیا، جیسے کوئی اعتکاف بیٹھے تو یہاں سے پردہ ڈال دے اس بم میں، اپنا ادھر بیٹھے،
اعتکاف کر سکتا ہے اس طریقے سے خصوصی طور سے عبادت کرنے کا جو نظریہ ہوتا ہے. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے خصوصی عبادت. تو خصوصی عبادت کرنے کے لیے جگہ مخصوص کی جا سکتی ہے، اور ایسے کسی کے لیے نہیں ہے کہ وہ کہیں جائے مسجد میں اور اسی جگہ پہ بیٹھے اور وہاں کوئی دوسرا بیٹھا ہو تو اس کو ہٹا دے. نہیں، ہٹا نہیں سکتے. جو جہاں بیٹھا ہے یہ اس کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی پیروی کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.